جی السلام علیکم، یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے www.yasinanalysis.com کے پلیٹ فارم پر۔ اب سے چند گھنٹوں کے بعد بازاریں جو بین الاقوامی مارکیٹیں ہوتی ہیں وہ کھل جائیں گی، رات یعنی صبح ارلی مارننگ 4 بجے۔ 16 جنوری آج ڈیٹ ہو جائے گی، اور اس حوالے سے جو منڈے مارکیٹ اوپننگ پریویو ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے، اور وہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کون سی امپورٹنٹ خبر رہی ان 2 دنوں میں، ہفتہ اور اتوار میں، جس پہ بازاروں پہ ایفیکٹ آئے گا پازیٹیولی یا نیگیٹیولی۔ تو بہرحال اب سے چند گھنٹوں کے بعد جو بازاریں کھلیں گی اس حوالے سے جو تفصیلات اور جو خبریں ان 2 دنوں میں ہمارے پاس رہیں، وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑی خبر ہمارے سامنے نہیں رہی جس بیسس پہ یہ کہا جائے کہ بازاروں میں کوئی گیپ کریشن ہوگا یا سونے یا چاندی کے بازاروں میں تیزی مزید آ جائے گی۔ لیکن جو خبریں ہمارے سامنے چلتی رہیں ان 2 دنوں یا ہفتہ اور اتوار میں، اس میں پریویس ہفتے کی جو خبریں تھیں، خاص طور پہ جو کنزیومر پرائس انڈیکس کی ہمارے پاس رپورٹ رہی، یا مسٹر جرمی پال جو امریکہ کے فیڈرل ریزرو بینک کے چیئرمین ہیں، ان کی طرف سے مختلف جو کمنٹس ہمارے پاس آتے رہے، اس حوالے سے آج کنٹینیویشن میں یہی دکھائی دے رہا ہے کہ بازاروں میں جو تیزی کا رجحان ہے وہ برقرار رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یعنی پچھلے ہفتے ہمارے پاس کنزیومر پرائس انڈیکس کی جو رپورٹ تھی اس میں یہ کہا گیا کہ امریکہ میں جو انفلیشن ہے وہ کول ہو رہا ہے، وہ کم ہو رہا ہے، اور وہ اپنے رینجز میں ہے۔ اچھا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کنزیومر پرائس انڈیکس، جس کو اردو میں افراط زر کی شرح بھی کہا جاتا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے اور حالات کنٹرول میں ہیں، انرجی سیکٹر کی پرائسز یا پیٹرول کی پرائسز اتنی زیادہ تیزی سے اوپر نہیں جا رہی جس کا ایک گمان پیش کیا جا رہا تھا کہ جناب سردیاں شروع ہو رہی ہیں اور لنڈن میں اور پورے یورپ میں -ڈگری سینٹی گریڈ چل رہا ہے، اور روس نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ یوکرین کی جنگ کے حوالے سے یورپ کو اور برطانیہ کو اور ریسٹ آف دی ورلڈ کو پیٹرول کی اور انرجی سیکٹر کی جو سپلائی ہے وہ نہیں کرے گا۔ جس بیسس پہ لوگوں میں یہ بات زد عام تھی کہ جناب تیل کی پرائسز جو ہے وہ $90 اور $100 اور $110 دوبارہ سے ہو جائیں گی، کیونکہ روس جو ہے وہ اپنے انرجی سیکٹر کی سپلائی کو پراپرلی طریقے سے بحال نہیں کر رہا ہے۔ تو جس بیسس پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب تیل کی قیمتیں اوپر چلی جائیں گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اچھا، پھر دوسری طرف ہمارے پاس یہ خبر تھی کہ جناب چائنا میں کووڈ 0 پالیسی کی ایڈاپشن کی وجہ سے وہاں پر استعمال کم ہے، کروڈ آئل کا استعمال کم ہے، پیٹرول کا استعمال کم ہے، برنٹ آئل کا استعمال کم ہے، جس کی وجہ سے ان کی انوینٹریز میں اضافہ ہو رہا ہے اور پرائسز نچلی سطحوں پر آئیں گی۔ لیکن پچھلے ہفتے ہمارے پاس یہ خبر آ گئی کہ جناب پچھلے 3 سال سے جو کووڈ کے حوالے سے چائنا نے ایک بڑی سخت پالیسی ایڈاپٹ کی ہوئی تھی، وہ اس نے ختم کر دی۔ یعنی زیرو کووڈ پالیسی کا جو انعقاد تھا یا جو اس کا اطلاق تھا وہ اس نے ختم کر دیا۔ اس بیسس پہ ہمارے پاس یہ خبر آ گئی کہ جناب اب چائنا جو ہے اس کا سین آن ہو گیا ہے، چائنا میں پیٹرول بھی چلے گا اور ڈیزل بھی لوگ خریدیں گے، اور اس کے علاوہ انرجی کی جو مصنوعات ہیں اس کے ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس بیسس پہ ہم نے کمپیریٹیولی یہ ضرور دیکھا کہ چائنا کے کھلنے کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، اور ایک طرف یہ بھی ہمارے پاس خبر آنا شروع ہو گئی کہ جناب جو جنگی کیفیت ہے یوکرین اور روس کے درمیان، اس میں شدت آمیزی کا پہلو جو ہے اجاگر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جس بیسس پہ ہم نے یہ دیکھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں ایک اضافہ ضرور ہوا، لیکن خاطر خواہ اضافہ ہم نہیں کہہ سکتے جس کا ذہن میں لوگوں کے تھا کہ جناب $90 $95 یا $100 ہو جائے گا، ایسا نہ ہوا۔ لیکن دھیرے دھیرے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کی پرائسز $70 کی نچلی سطحوں سے اٹھتے اٹھتے فرائیڈے کو یہ $80 کے اوپر بند ہوئی، اور اس کی وجہ صرف یہی بتائی جا رہی ہے کہ جناب چائنا میں نے زیرو کووڈ پالیسی کی ایڈاپشن کو ختم کر دیا ہے، اور یوکرین اور روس کے مابین جو جنگی کیفیت ہے اس کے اندر تیزی کا رجحان پایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ اچھا، اب ایک طرف جب تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اسٹاک مارکیٹوں میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں تیزی آئی، اور اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی آنے کی وجہ یہی کہی جا رہی ہے
کیونکہ دنیا کی بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں آئل کی، جب آئل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ان کے انڈیویجول اسکرپٹ کے بھاؤ میں بھی اضافہ، جس میں آپ کہہ لیجئے کہ سعودی ارامکو ہے، شیورون ہے، بی ایچ پی ہے، برٹش یونین ہے، بہت ساری کمپنیز ہیں، شیورون، یہ ساری وہ کمپنیز ہیں جن کے جب اسٹاک مارکیٹ میں بھاؤ تیز ہوتا ہے تو ان کی انڈیویجول اسکرپٹ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور یہی وجہ کچھ ہم نے دیکھی کہ فرائیڈے کو ہم نے دیکھا کہ ایس این پی، ڈاؤ جونز اور نیسڈیک اپنے ہائر نوٹس پہ بند ہوئے، اور ان ہائر نوٹس پہ بند ہونے کی وجہ صرف یہی بتائی جا رہی ہے کہ جناب کنزیومر پرائس انڈیکس کے نمبر کم آئے، امریکہ میں جو انفلیشن ہے وہ کول ڈاؤن ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ امریکہ کے سینٹرل بینک کی جانب سے شرح سود بڑھانے کے جو امکانات ہیں وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ پچھلے دنوں یہ بات تھی کہ امریکہ یک کے بعد دیگرے 75 بیسس پوائنٹ، 75 بیسس پوائنٹ اپنی شرح سود میں اضافے کو برقرار رکھے گا، لیکن اب جب کہ پیٹرول کی قیمتیں اتنی زیادہ تیزی سے اوپر نہیں جا رہی ہیں، اس بیسس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ میں انٹرسٹ ریٹ کی جو تیزی ہے یا بڑھانے کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر ایک پاز آئے گا، اس میں کمی آئے گی، یا اگر بڑھائے گا تو وہ 75 بیسس پوائنٹ نہیں بڑھائے گا بلکہ 50 بیسس پوائنٹ یا 25 بیسس پوائنٹ بڑھائے گا۔ اچھا، اب یہ باتیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ گولڈ، سلور کی قیمتوں پہ پڑ رہا ہے، اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا نہ صرف گولڈ سلور بلکہ جو انڈسٹریل ایک آئٹم ہے دیٹ از نون ایز ہائی گریڈ کاپر، کاپر کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اب کاپر کی قیمتیں 10-11 مہینے کے ہائیسٹ لیول پر آ گئی، تقریباً 7-8 مہینے کہہ لیجئے، یا 10 مہینے کے ہائیسٹ لیول پہ سونے کی قیمت آ گئی۔ اچھا، ان کمپیریزن میں اگر ہم دیکھیں سونے اور کاپر کی قیمتیں جس طریقے سے بڑھی ہیں، سلور کی قیمتیں، چاندی کی قیمتوں میں اضافہ اتنا نہیں ہوا، نہ تو چاندی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور نہ ہی پیلیڈیم اور پلاٹینم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، بلکہ وہ اپنے تقریباً انہی درجات پہ، انہی بھاؤ پہ کھڑے ہوئے ہیں جو کہ پچھلے دنوں جو بھاؤ چل رہے تھے۔ لیکن ایک سونے کی قیمتوں کے اوپر جانے کے بیسس پہ یہ گمان ضرور پیدا ہو سکتا ہے کہ چاندی کی قیمتوں میں اضافہ ممکن ہے، پیلیڈیم اوپر جا سکتا ہے، پلاٹینم کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، جب ان آئٹم میں اضافہ ہو رہا ہے اور جب اسٹاک مارکیٹوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس میں امیدیں کافی کی جا سکتی ہیں کہ پلاٹینم اور پیلیڈیم کے بھاؤ میں اضافے کے امکانات موجود رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سلور کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، ابھی یہ ہفتہ اور اتوار جو خبریں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ڈفرینٹ میڈیا پہ یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ امریکہ میں جو انفلیشن ہے، جو افراط زر ہے، وہ کول ہو رہا ہے۔ تو جتنی بار ہم یہ کول 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 کے الفاظ دیکھتے ہیں میڈیا پہ، اور جب یہ کہتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں اتنی زیادہ تیزی سے اوپر نہیں جا رہی ہیں، تو ان بیسس پہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ سونے کی قیمتیں جو پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا 10 ماہ کی بلند ترین سطحوں پر چلی گئی، $1925 کے قریب اس کا بھاؤ رہا، تو یہ اپنے $2000 کے لیول پر رواں دواں ہے، یعنی $2000 پر آؤنس۔ تو یہ امکانات اور جو ہے وہ بہت زیادہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اچھا، صرف یہ وجہ نہیں بتائی جا رہی کہ جناب امریکہ میں جو شرح سود ہے اس میں اضافہ ہوگا تو کم ہوگا، یا ہو سکتا ہے نہ ہو، بلکہ دوسری طرف جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہم دیکھتے ہیں، یوکرین اور روس کے مابین تقریباً 11 ماہ ہو چکے ہیں ان کی جنگی کیفیت کو، اس کی بیسس پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بھی جو جنگی کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے دنیا بھر میں، چاہے وہ سعودی عرب اور یمن کے درمیان ہو، یا سعودی عرب ایران کا میٹر ہو، یا آپ کہہ لیجئے کہ اسرائیل فلسطین، اسرائیل سیریا، یہ تمام معاملات ایسے ہوتے ہیں جن پہ ہم نے دیکھا ہے کہ سیف ہیون، جس کو ہم سونے کو کہتے ہیں، سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کو ہم چیک میں رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوگا۔ لیکن آج جو کہ دنیا کی 2 اکانومیز کھلی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی تداول آل شیئر، سعودی عرب کی اسٹاک مارکیٹیں، اور اسی طریقے سے TA35 جو کہ اسرائیل کی اسٹاک مارکیٹیں ہیں، وہ بروز اتوار کو آن رہتی ہیں۔ تو یہ دونوں مارکیٹیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں ان کمپیریزن میں وہ پازیٹیو رہے، خاص طور پہ تل ابیب اسرائیل کی جو اسٹاک مارکیٹیں ہیں وہ اپنے پازیٹیو ٹیریٹری میں بند ہوئے، لیکن سعودی عرب کی مارکیٹ تداول آل شیئرز اوپر جانے کے بعد تھوڑا سا نگیٹو ٹیریٹری میں بند ہوا، لیکن اوور آل سینیریو جو ہمارے سامنے کریٹ ہو رہا ہے وہ تیزی کا رجحان بتا رہا ہے۔ تو بہرحال کل بازاریں کھلیں گی
اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن سب سے اہم پہلو کل ہمارے سامنے یہ رہے گا کہ کل امریکہ میں پبلک ہالیڈے ہے، وہ امریکہ میں بینک ہالیڈے جو ہے وہ رہے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے حوالے سے ایک دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، جنہوں نے جو نسل پرستی اور ریسزم کے خلاف بڑی زبردست آواز اٹھائی تھی بیک ان 1960s میں، تو ان کو ایسیسینیٹ کر دیا گیا تھا، تو ان کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ تو کل امریکہ میں بینک ہالیڈے رہے گا۔ تو بینک ہالیڈے کے بیسس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بازاروں میں تھوڑا سا والیوم میٹر کرتا ہے، اور لیس والیوم میں مارکیٹیں اپ سائڈ پہ یا لوور سائڈ پہ چلی جاتی ہیں۔ تو بہرحال اس کو بھی ہم مد نظر رکھیں گے، اور آج سے اب سے چند گھنٹوں کے بعد جو بازاریں کھلیں گی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کن ٹیکنیکلز پہ کھلتی ہیں، لیکن اوور آل گولڈ، سلور اور اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی کا رجحان برقرار رہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہیں گے، کل صبح دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے اور بازاریں کن ٹیکنیکل لیولز اور فنڈامنٹلز پہ اوپن ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آپ تمام لوگوں سے میری گزارش یہی ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو اور www.yasinanalysis.com کے پلیٹ فارم کو جلد از جلد جوائن کریں، اور یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، خدا حافظ، یاسین۔